عزت افزائی کے لیے لفظوں کا سہارا لو، میری ہمت نہیں ہوتی۔ بیٹھا ہوا یہ سوچتا رہا کہ یہ وہ بجنور ہے جہاں کبھی 65-66 میں نے مشاعروں میں آنے کا آغاز کیا تھا، اور یہ وہ محفل ہوتی تھی مشاعروں کی بجنور کے اطراف میں، کہ جہاں شاعروں کی حیثیت اور شاعری کا معیار طے ہوا کرتا تھا۔ میں ان تمام بزرگوں دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہی بستیاں ہیں جہاں پر اب شعر کی پذیرائی کے ساتھ ساتھ اس کی پاسداری اور اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے میں تو ان لوگوں میں 3-4 شہر جنہوں نے ابتدا سے مجھے نوازا اور جو بھی چھوٹی موٹی میری خدمات ہیں وہ یہیں کے بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بجنور کا مشاعرہ، بجنور کی ادبی محفل، بجنور کی ادبی تحریکات اس بات کے لیے زندہ رہیں کہ یہاں پر نہ صرف یہ کہ زبان کی خدمت ہوئی ہے، ادب کی خدمت ہوئی ہے، صحافت کی خدمت ہوئی ہے، یہاں پر آ کر شاعر صرف شعر پڑھ کر نہ چلا جائے بلکہ فخر محسوس کرے کہ یہ وہ ادبی سرزمین ہے جہاں پر مشاعرے میں آنا شاعر کے لیے باعث اعزاز ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت تک آپ لوگ یہاں تشریف فرمائیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے اپنے بزرگوں کی وراثت کو سنبھال کر رکھا ہے۔ بہت وقت ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے ETV کے دوست ہیں جو ہر ہفتے پورے ہندوستان کا بلکہ 54 ملکوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو پہلے ان کی خاطر کے لیے میں بالکل چند ایسے شعر پڑھ رہا ہوں جو کسی ذریعے سے آپ تک نہ پہنچے ہوں۔ اس کے بعد ایک شعر سے آغاز کر رہا ہوں۔ بچوں بہت دلچسپی سے آپ نے سنا، رومانی شاعری بھی سنی، حقیقی شاعری بھی سنی، سماجی شاعری بھی سنی۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے برداشت کر لیں اور کوشش کریں کہ یہاں سے کچھ لے جائیں آپ۔ ارے وسیم بھائی آپ کا فرمایا ہوا سند ہے۔ یہ میرے بہت ہی عزیز ہیں جاوید دانش، یہ آپ کی سرزمین کا نام ایسی جگہ پر روشن کر رہے ہیں جہاں پر قائم رہنے کے لیے کلیجہ چاہیے۔ پتہ نہیں کتنی ادبی تحریکوں سے وہاں پر جڑے ہوئے ہیں، جس طریقے سے یہ علم و ادب کی خدمت کر رہے ہیں، فلم کے اندر ادبیت کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے پہلے آپ ان کو مبارکباد دیجیے تالیاں بجا کر۔ اور ان کے دوست چیئرمین صاحب، فرید صاحب، جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں شعروں پہ اپنا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں، واقعی ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے اور ان کا حق بھی، اور آپ ان کو جو محبتیں دیتے ہیں، میں انہی محبتوں کے حوالے ایک شعر سے آغاز کروں۔ خدا فرمائے کہ باتوں باتوں میں جہاں بات بگڑ جاتی ہے، باتوں باتوں میں جہاں بات بگڑ جاتی ہے، پھر بناؤ بھی تو وہ بات کہاں آتی ہے۔ باتوں باتوں میں جہاں ہے، ابھی بجنور موجود ہے وہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں چونکہ نئے شعر سنا رہا ہوں، پرچے کا سارا، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت انجام دوں گا۔ باتوں باتوں میں جہاں بات بگڑ جاتی ہے، پھر بناؤ بھی وہ بات کہاں آتی ہے، وہ بات کہاں آتی ہے۔ اب مولانا فرمائیے ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ پھر بناؤ بھی تو وہ بات کہاں آتی ہے۔ ہاں مولانا کی ہوں تو سناٹا، ہوں تو سناٹا مگر صحبت میں میری چند روز، ہوں تو سناٹا مگر صحبت میں میری چند روز، رہ لیے تو دیکھنا ایک انجمن ہو جاؤ گا۔ ہوں تو سناٹا مگر صحبت میں میری چند روز، رہ لیے تو دیکھنا ایک انجمن ہو جاؤ گے، رہ لیے تو دیکھنا ایک انجمن ہو جاؤ گے۔ اور مولانا فرمائے میں مصلحت وقت سے آگے نکل آیا۔ یہ بجنور ہے، مجھے پورا حق پہنچتا ہے کہ میں اپنی خدمات
पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने पेश करूं, क्योंकि जब शेर ज़बान खास व आम हो जाए तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी ज़िंदगी की कामयाबी कह लीजिए, बुलंदी कह लीजिए, वो होती है कि आप तक शेर पहुँचता है और आप उसे दूसरे दिन बासी कर देते हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ी शायर के लिए क्या गलती हो सकती है। पेश करता हूँ कि मैं मसलहत वक्त से आगे निकल आया, आंखों में दिखावे के भी आंसू नहीं आते। मैं मसलहत वक्त से आगे निकल आया, मैं मसलहत वक्त से आगे निकल आया, आंखों में दिखावे के भी आंसू नहीं आते। जो कहते हैं कि अब बस्ती कोई जलने नहीं देंगे, जो कहते हैं, बताइएगा मोहतरमा, कि जो कहते हैं कि अब बस्ती कोई जलने नहीं देंगे, यही बर्बादियों पर हाथ भी मलने नहीं देंगे। जो कहते हैं कि अब बस्ती कोई जलने नहीं देंगे, यही बर्बादियों पर हाथ भी मलने नहीं देंगे। मौलाना फरमाए शेर के किनारे मैं यूं ही होता गया तो देखना एक दिन, किनारे मैं यूं ही होता गया तो देखना एक दिन, सड़क के लोग हैं, सड़क के लोग हैं, मेरी कहीं चलने नहीं देंगे। सड़क के लोग हैं, मेरी कहीं चलने नहीं देंगे। अब एक मतला पेश कर रहा हूँ, मौलाना फरमाइए, बिल्कुल पेश करता हूँ कि समंदर, बड़ी नवाजिश अहले गज़ल अभी मौजूद है। जब तक गज़ल वाले हैं, जब तक ये हमारे नौजवान बच्चे मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी को मैं हमेशा 3-4 बजे जब पढ़ने खड़ा होता हूँ तो सलाम करता हूँ, उसको रिकग्नाइज करता हूँ, इसलिए कि इस नस्ल के लोग अगर 4 बजे तक शायरी सुन सकते हैं तो न जुबान खत्म हो सकती है न दिल। आपने बड़ी मोहब्बत से सुना मगर इंसाफ नहीं कर पाए शेर के साथ। मौलाना फरमाइए कि समंदर की तरफ होने से क्या है, हमें कतरों की सफ में बैठना। समंदर की तरफ होने से क्या है, हमें कतरों की सफ में बैठना है। और अब मौलाना फरमाए, मैं शेर पेश करता हूँ कि किसी की भी, देखिए अगर अब आप में से कोई उठेगा तो थोड़ी सी तकलीफ होगी मुझे, इसलिए कि जब आपने इतनी जहमत फरमाई तो 4-5 मिनट की बात है। मैं तो आपकी खातिर नए शेर सुना रहा हूँ, जिसके लिए इनको बंद करता हूँ। और गजल मौलाना नहीं वसीम भाई आवाज नहीं, तालियां बजाइए। वसीम बरेलवी आपके सामने गजल। समंदर की तरफ होने से क्या है, हमें कतरों की सफ में बैठना है, हमें कतरों की सफ में बैठना है। और मौलाना फरमाइए, किसी की भी कहाँ कोई परेशानी समझता हूँ। जिंदगी की बहुत अहम हकीकत आपकी खिदमत हज़रत मौलाना कीजिएगा। तमाम यहाँ पर हमारे फरमा पेश करता हूँ कि किसी की भी कहाँ कोई परेशानी समझता हूँ, किसी की भी कहाँ कोई परेशानी समझता हूँ, मेरी मुश्किल ये है मैं अपनी आसानी समझता हूँ। किसी की भी कहाँ कोई परेशानी समझता हूँ, मेरी मुश्किल ये है मैं अपनी आसानी समझता हूँ। मेरी मुश्किल ये है मैं अपनी आसानी समझता हूँ। और शेर मौलाना फरमाए अहले नज़र, न मैं राजा समझता हूँ न मैं रानी समझता हूँ, न मैं राजा समझता हूँ न मैं रानी समझता हूँ, मेरे मालिक मैं बस तेरी सुल्तानी समझता हूँ। क्या कहने, मैं राजा बस तेरी सुल्तानी समझता हूँ। और मौलाना फरमाएंगे ये शेर बतौर खास, कोई कैसे बचाए, कोई कैसे बचाए मेरे हाथों को जलने से। अगर इस शेर में आपको बयान कर गया हूँ तो मौलाना फरमाइए, कोई कैसे बचाएगा मेरे हाथों को जलने से, मेरा किरदार है मैं आग को पानी समझता हूँ। कोई कैसे बचाएगा, कोई कैसे बताएगा मेरे हाथों को जलने से, मेरा किरदार है मैं आग को पानी समझता हूँ। अरे भाई आवाज दीजिए वसीम भाई को। वसीम भाई से तरन्नुम से अगर कुछ ना सुना तो क्या सुना आपने? वसीम भाई गजल तरन्नुम से। अब लोगों ने तरन्नुम से सुना, मुझसे मुझे
میں پیش کرتا ہوں. جو حضرات جا رہے ہیں انہوں نے بہت زحمت کی ابھی تک بیٹھے رہے, میں ان کا شکر گزار ہوں, لیکن جلدی تشریف لے جائیں تاکہ میں ان لوگوں کی فرمائش کا احترام کر سکوں. لیکن جب پڑھنا شروع کر دوں تو پلیز نہ اٹھیے گا. خلاصہ فرمائیں. ایک شعر سنا دوں آپ کو, بہت نیا تھا, مگر شرط یہ ہے کہ آپ اسے قبول فرما لیں. بہنیں جا رہی ہیں, بچیاں جا رہی ہیں, پلیز جلدی کریں. پلیز جلدی سے آئیے. ایک شعر سناتا ہوں, سنیے گا شوہر حضرات, سنیں. بس میں تیرے جب تک ہے کیے جا یہ ڈرامہ. یاد بجنور والوں بتانا کہ شعر پہنچ گیا. بس میں تیرے جب تک ہے کیے جا یہ ڈرامہ, ہر شخص ابھی تیری طرف دیکھا. بس میں تیرے جب تک ہے کیے جا یہ ڈرامہ, ہر شخص ابھی تیری طرف دیکھا. ہر شخص ابھی تیری طرف دیکھا. ایک شعر بہت اچھا ایک صاحب نے, لیکن میں شعر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے, شاید خاک صاحب کی کوئی عجیب سی کوششوں پیش کرتا ہوں. مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے. اگر آپ کی وکالت کر سکتا ہوں اس عظیم دربار میں تو ملاحظہ کیجیے گا, مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے. تیری دنیا میرے خوابوں سے کم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے. تیری دنیا میرے خوابوں سے کم ہے. غزل کے 3-4 شعر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں پیش کرتا ہوں. بیتے ہوئے دن خود کو جب دہراتے ہیں. میں یہاں پر ایسے غزل موجود ہوں گے, ایک مصرع شاید نیا دے رہا ہوں, غزل کو ملاحظہ کیجیے گا کہ بیتے ہوئے دن خود کو جب دہراتے ہیں, بیتے ہوئے دن خود کو جب دہراتے ہیں, ایک سے جانے ہم کتنے ہو جاتے. نئی غزل پڑھ رہا ہوں, آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. بیتے ہوئے دن خود کو جب دہراتے ہیں, ایک سے ہم جانے کتنے ہو جاتے ہیں. واہ بجنور والوں زندہ باد, تم نے غزل کی لاج رکھی. مجھے اس وقت آپ کا سننا میرے لیے بہت بڑی تقویت تھا بھائی صاحب. مطلب اور پیش کرتا ہوں. ہم بھی سنے غزل والے, ہم بھی دل کی بات کہاں کہہ پاتے ہیں. سنیے, ہم بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ کو جانا پڑھنے سے پہلے چلے جائیں پلیز. میں ہاتھ جوڑ کے جانا. آپ میرا سارا کیفیت, میں کیفیت کا شاعر ہوں, اگر آپ کیفیت کے ساتھ بھی سنیں گے آپ کو کچھ نہیں سنیا. میں پورے وجود سے شعر ہوں. میں ہاتھ جوڑوں جن کو جانا ابھی تصویر جاتی ہے, لیکن پڑھتے میں پلیز آ جائیں. بڑی عنایت کی بات. 4 شعر پڑھوں گا, اس کے بعد اجازت.
پیش کرتا ہوں. سب اہم ٹوٹ جاتا ہے یار. میں دکھاوے کا شاعر سر سے افسوس کا مقام، لیکن اگر گھر میں محفوظ نہ ہو تو مقدس رشتوں کی کیسی توقع. میں اسے غزل بناتا ہوں. کہتے کہتے خود قصہ ہو جاتے ہیں، کون بچائے گا پھر توڑنے والوں سے. کون بچائے گا پھر توڑنے والوں سے. پھول اگر شاخوں سے دھوکا کھاتے، کون بچائے گا پھر توڑنے والوں سے. پھول اگر شاخوں سے دھوکا کھاتے ہیں. اب ایک شعر بچوں تم کوشش کر لینا، جہاں پر جو غزل کے معمر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب ذوق بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک شعر اس غزل کا حاصل پیش کروں. مجھے جانتا کہ آپ میں جانتا ہوں داد نہیں دے پائیں گے آپ، لیکن آپ اپنے ساتھ لے جائیے اور سوچئے گا کہ ایک خاکسار آیا تھا، وہ آپ کی جھولی میں کیا ڈال کر چلا گیا. آخری شعر سن لیجیے ذرا. پھول اگر شاخوں سے دھوکا کھاتے ہیں، تیری سنو دوستو کہ تیری آنکھوں میں ایسی تحریریں ہیں. بندور والوں آپ کو سلوک کر رہا ہوں. ابھی تک میں نے اس کو مائک سے نہیں پڑھا ہے، ابھی تک میں نے کسی چینل میں نہیں پڑھا. میں نے پیش کرتا ہوں. آپ کی محفل کی عظمت کو دیکھتے ہوئے میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، ورنہ یہ شعر پڑھتا نہیں ہوں. اسے شعر کی توہین برداشت نہیں ہوتی. پیش کرتا ہوں کہ باغوں سے پھول اگر شاخوں سے دھوکا کھاتے، تو سنیے گا کہ تیری آنکھوں میں ایسی تحریر لکھاوٹ کہ تیری آنکھوں میں ایسی تحریریں ہیں. تیری آنکھوں میں ایسی تحریریں ہیں، پڑھنے والے بے معنی ہو جائے. تیری آنکھوں میں